تو پاکستان میں لاکھوں خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے۔ مالی امداد حاصل کرنے کا طریقہ اب بدلنے جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بالکل نیا، محفوظ اور بہت ہی آسان نظام لا رہا ہے جسے سہولت اکاؤنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ چلیں ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا اور اس سے زندگیوں میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لینے کے لیے گھنٹوں لمبی قطاروں میں انتظار کرنا، ایجنٹوں پر انحصار اور پھر دل میں یہ ڈر کہ کہیں پیسوں میں کٹوتی نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ رہا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب اس کا ایک بہت مؤثر حل سامنے آ رہا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پرانے نظام میں کیا مسائل تھے، پھر یہ نیا سہولت اکاؤنٹ آخر ہے کیا، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اسے کھلوانے کا طریقہ کیا ہے، اور ہاں، یہ خاص طور پر خواتین کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر اس نئے نظام کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ چلیے پرانے سسٹم کی مشکلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر مسئلہ تھا کہاں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف پرانا نظام، جہاں تاخیر، لمبی قطاریں اور پیسوں میں کٹوتی کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا تھا، اور دوسری طرف ہے یہ نیا نظام جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ امداد سیدھی آپ تک پہنچے، پوری پہنچے اور وقت پر پہنچے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور اہم تبدیلی ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ جی ہاں، حل ہے BISP سہولت اکاؤنٹ۔ یہ مالی امداد کی فراہمی کے لیے ایک جدید ڈیجیٹل طریقہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ سہولت اکاؤنٹ صرف کوئی عام بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے جو یقینی بناتا ہے کہ سرکاری امداد سیدھا مستحق فرد تک پہنچے، بغیر کسی رکاوٹ، کسی کٹوتی یا کسی بھی فراڈ کے ڈر کے۔ یہ شفافیت اور حفاظت دونوں کی ضمانت ہے۔ اور اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے BISP نے پاکستان کے بڑے بڑے بینکوں کے ساتھ شراکت کی ہے۔ ان میں HBL کنیکٹ، UBL اومنی، بینک الفلاح، ایزی پیسہ، موبی لنک مائکرو فائنانس بینک اور فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، آسانی سے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے۔ چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ سے مستحقین کو سیدھا سیدھا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانا ہی ہے نا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امداد کی پوری رقم ملے گی، 1 روپیہ بھی کم نہیں۔ اس اکاؤنٹ کو کھلوانے یا استعمال کرنے پر کوئی فیس نہیں ہے، اور اپنی سہولت کے مطابق ATM سے، موبائل والیٹ سے یا کسی بھی منظور شدہ ایجنٹ سے جب چاہیں اپنی رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس پورے پروگرام کا نچوڑ ہے۔ یہ نظام مالی کنٹرول براہ راست مستحق خاتون کے ہاتھ میں دیتا ہے، جس سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق اسے استعمال کرنے میں مکمل طور پر خود مختار ہوتی ہیں۔ پیسے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نادرا کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں نکلوا سکتا، بالکل محفوظ، اور ساتھ ہی اپنے موبائل سے کسی بھی وقت اپنا بیلنس بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر کہ یہ اکاؤنٹ کھلوانا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آئیے اگلے حصے میں اسے مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہلیت کی شرائط کیا ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے رجسٹرڈ ہونا، قومی سماجی و اقتصادی رجسٹری یعنی NSER کے ڈیٹا بیس میں نام ہونا، اور ہاں، اپنے نام پر شناختی کارڈ اور سم کارڈ کا ہونا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کا طریقہ بہت آسان رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے 8171 سے اہلیت کا پیغام آئے گا۔ اس کے بعد اپنا شناختی کارڈ لے کر کسی بھی پارٹنر بینک جانا ہے، وہاں بائیو میٹرک تصدیق ہوگی اور اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی امدادی قسط آئے گی، موبائل پر اطلاع مل جایا کرے گی۔ تو جب رجسٹریشن کے لیے جائیں، بس یہ یقینی بنائیں کہ اصل شناختی کارڈ اور اپنے نام پر رجسٹرڈ سم والا موبائل فون آپ کے ساتھ ہو۔ اگر 8171 سے پیغام آیا ہے تو اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ چیزیں عمل کو اور بھی آسان اور تیز بنا دیں گی۔ یہ پروگرام صرف پیسے کی تقسیم کا ایک نیا طریقہ نہیں ہے، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ خاص طور پر یہ پاکستان کی خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بات اس پروگرام کی پوری روح کو ظاہر کرتی ہے۔ سوچیں، لاکھوں خواتین کے لیے یہ زندگی میں پہلا بینک اکاؤنٹ ہوگا جو انہیں جدید ڈیجیٹل معیشت سے جوڑے گا۔ یہ صرف امداد نہیں بلکہ مالیاتی نظام میں شمولیت کا ایک بڑا موقع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سہولت اکاؤنٹ شفافیت لاتا ہے، خواتین کو معاشی طور پر آزاد بناتا ہے اور پورے ملک کو ڈیجیٹل معیشت کی طرف لے جانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ صرف ایک ادائیگی کا نظام نہیں بلکہ ایک سماجی اور معاشی انقلاب کا آغاز ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کیا ٹیکنالوجی کے ذریعے براہ راست شفاف اور محفوظ امداد کی فراہمی ہی مستقبل ہے؟ یہ نظام صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے سماجی بہبود کے پروگراموں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتا ہے۔